السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین۔ محترم ناظرین و سامعین، آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے 8ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ قرآن مجید کے 8ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلے 7ویں پارے سے سورۃ الانعام چلی آ رہی ہے، جس کی آیت نمبر 111 سے 165 تک یہ 7 رکوع ہیں جو کہ 8ویں پارے کے نصف تک جاتے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ الاعراف کی 87 آیات ہیں۔ یہ 2 صورتیں ہیں۔ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کا باہمی ربط یہ ہے کہ دونوں کا بڑا موضوع توحید اور شرک کی نفی ہے، اور 7ویں پارے میں سورۃ الانعام میں اور 8ویں پارے میں جو توحید کا ذکر ہو رہا ہے، جب وہی ذکر سورۃ الاعراف میں مزید تفصیل کے ساتھ آیا، یعنی کہ توحید فعلی اور توحید فی التصرفات ان کا ذکر کیا، تو اس کے بعد بڑے شد و مد سے ان کی تبلیغ کے لیے حکم دیا گیا، یعنی کہ اب ہر چیز واضح کر دی گئی ہے، اب اس کو انسانیت تک پہنچانا، لوگوں کو توحید کے ایک ایک نقطے سے آگاہ کرنا اور شرک کی بیخ کنی کے لیے اس کے ایک ایک پہلو سے انسانیت کو آگاہی دینا، یہ اسلام کا فرض اولین ہے۔ یہاں پہ 8ویں پارے کا آغاز جہاں سے ہو رہا ہے، وہاں ایک بار پھر اللہ رب العزت نے حلال و حرام کی تفصیل بیان کی اور فرمایا کہ تمام وہ حلال جانور کہ جن پہ اللہ کا نام لیا جائے گا اور پھر انہیں ذبح کیا جائے گا، وہ آپ کھا سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین۔ اور پھر اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی بیان کیا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فرمایا کہ جس پہ اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا وہ چیزیں مت کھاؤ، اور پھر اس کی بہت سی تفصیلات یہاں پہ ذکر کی گئی، یعنی کہ وہ تمام چیزیں جو کہ جانوروں کے نام پہ، جو کہ بتوں کے نام پہ، جو کہ پجاریوں کے نام پہ چھوڑ دی جاتی تھی، ان کے بارے میں کہا کہ یہ سب چیزیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ ایسا بتوں کے نام پہ اور بتوں کے جو پجاری ہیں ان کے نام پہ نظر و نیاز یہ بھی حرام ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس چیز پہ بھی لیا جائے گا، یا یہ ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا کسی چیز کو ذبح کرتے ہوئے، تو ایسی چیزوں کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، ایسی چیزوں کا کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ فسق ہے۔ مسلمانوں کو جو احکام دیے جا رہے ہیں اس کا دوسرا نقطہ ہے عشر۔ فرمایا کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر
وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 میں فرمایا کہ جب آپ کوئی بھی فصل کاٹتے ہو تو اس میں سے کھاؤ بھی، اور اس میں جو آپ کے اوپر فرض چیزیں کی گئی ہیں، جو اس فصل میں سے ادا کرنا حق ہے، وہ چیزیں ادا بھی کرو۔ اور بخاری شریف میں عشر کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ عشر دراصل زکوٰۃ کی ایک قسم ہے جو کہ ہر فصل پہ ادا کی جائے گی جب اسے کاٹا جائے گا۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فصل کے جو بارانی زمین میں ہے، جس میں نہری پانی یا جس میں کنویں کا پانی یا جس میں خریدا ہوا پانی استعمال نہیں ہوتا، اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، اور جس میں خریدا ہوا پانی استعمال ہوتا ہے، کنویں کا پانی استعمال ہوتا ہے، ٹیوب ویل کا پانی استعمال ہوتا ہے، تو یا آبیانہ دے کے نہر کا، دریا کا پانی آپ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا 20واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا۔ اور اس کے جو مصارف ہیں وہ وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، کیونکہ یہ فصل کی زکوٰۃ ہے۔ سورۃ الانعام میں تیسرا موضوع اللہ رب العزت نے کچھ گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا اللہ تشرکوا بی، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ شرک جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، کہ اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے مت قتل کرو۔ کسی بھی ڈر سے یا کسی بھی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ عزت غیرت کی وجہ سے، جیسا کہ مشرکین مکہ اور اہل عرب کے اندر یہ ایک خرابی بہت جڑ پکڑ چکی تھی کہ وہ بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے اور اس کو زندہ درگور کر دیتے یا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اور یہاں پہ اس کا دوسرا پہلو بیان ہوا کہ غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو مار دینا، یہ بھی گویا کہ اللہ کے قدرتوں کا انکار ہے، کیونکہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ پتہ نہیں میری اولاد کو کھانے کے لیے کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، میرے پاس انتظام نہیں ہے، گویا کہ وہ اللہ کے خیر الرازقین ہونے کا، اللہ کے رزاق ہونے کا انکار کر رہا ہے، اور وہ دوہرا جرم کر رہا ہے۔ ایک تو وہ قتل کر رہا ہے، اور دوسرا وہ اللہ کی صفت رزاقیت کا انکار کر رہا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ ان کا ارتکاب کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ وَتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا کہ کیا تم اس جان کو قتل کرتے ہو کہ جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ ہاں، اگر کوئی عدالتی معاملہ ہے، اگر کوئی حکومت کی طرف سے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یا یہ ہے کہ جو ریاست کا باغی ہے اسے قتل کیا جائے گا، یا یہ ہے کہ جو ریاست میں فتنہ و فساد برپا کر رہا ہے اسے قتل کیا جائے گا، بہرحال شریعت میں جہاں جہاں کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہے، حکومت وقت یا حکومت وقت کی اجازت سے کوئی فرد وہاں پہ تو قتل کر سکتا ہے سزا کے طور پہ، لیکن اپنی مرضی سے خود اپنی عدالت قائم کر لینا، خود ہی یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ شخص جو ہے اس کو قتل کرنا ضروری ہے یا ناجائز قتل کرنا، ہر
صورت جو ہے اس میں کسی فرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو قتل کرے یا نقصان پہنچائے۔ ایک بہت بڑی خرابی جو کہ اہل عرب کے اندر جڑ پکڑ چکی تھی اور اس کی بعض صورتیں ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ یتیم کا مال کھانا۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت بھٹکو، یہ سوچ بھی مت رکھو، یہ بہت گھٹیا سوچ ہے کہ یہ یتیم چونکہ ہمارے ہاں پرورش پا رہا ہے، یہ بول نہیں سکتا، یہ ہمارے ماتحت ہے، یا یہ ہے کہ یہ چھوٹا ہے، اس کو عقل سمجھ نہیں ہے، تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ورغلا کر، یا یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلنے دیں تو اس کا مال ہڑپ کر جائیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت ہی بڑا جرم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے ایک بار پھر، جیسا کہ تمام صورتوں میں اب تک کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں کہیں نہ کہیں صراط مستقیم کی یاد دہانی ضرور کروائی ہے، تو یہاں پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 ہے۔ اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ ابن ماجہ کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، فرمایا کہ خط خطاً و خط خطین عن یمینہ و خط خطین عن شمالہ ثم وضع سبابہ الاخری، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن، سیدھی لائن کھینچی، ایک لکیر لگائی اور اس کے دائیں طرف 2 لکیریں لگائیں اور بائیں طرف 2 لکیریں لگائیں۔ پھر آپ نے درمیان والی جو لکیر ہے اس کے اوپر اپنی انگلی رکھی، اپنی شہادت والی انگلی رکھی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ باقی راستوں پہ مت چلنا۔ اور اس راستے کی وضاحت قرآن و حدیث میں دین اسلام، قرآن، سنت رسول، وحی الہی کی صورت میں کی گئی ہے۔ جو بھی اللہ کے احکام ہیں، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، وہ صراط مستقیم ہے، اور یہ روشن راستہ ہے جو کہ ہمیں جنت تک لے کے جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ مسلمان کی زندگی اور مسلمان کی موت یہ اللہ کے نام پہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ سورۃ الانعام کے اندر وضاحت فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانی، یعنی کہ کسی بھی طرح کی میری جو عبادت ہے، بلکہ میری پوری زندگی، حتیٰ کہ میری موت، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ توحید کا ایک بہت ہی خوبصورت سبق ہے یہاں پہ کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ وہ اللہ کے نام پہ ہونا چاہیے، اس میں ہماری منمانی نہیں ہونی چاہیے، اس میں اللہ کی رضا کے خلاف کسی اور کی رضا کی تلاش نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جب یہ احکام دیے تو جو لوگ اللہ کے احکام پہ چلیں گے ان کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ملنے والا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، فرمایا کہ جو شخص نیکی کرے گا اس کے لیے اس کا 10 گنا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو کوئی گناہ کرے گا اس کو صرف 1 گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ یہ امت محمدیہ کی جو خصوصیات ہیں، امت محمدیہ پہ اللہ رب العزت کے جو خاص انعامات ہیں، ان میں ایک یہ بات ہے کہ ہر ایک نیکی اللہ کے
حساب میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں، فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی ہر نیکی کا بدلہ اس کو 10 گنا ملے گا، اور اس کے خلوص کو، اس کی نیت کے خالص ہونے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت اس کو بڑھا کر 70 گنا حتیٰ کہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرما سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو گناہ ہے، بلکہ نیکی کے بارے میں پہلے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیکی کی نیت کرتا ہے تو اس کے کھاتے میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور کرنے پہ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا۔ اور جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے کھاتے میں کچھ نہیں لکھا جاتا، نیت پہ، ارادے پہ کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ہاں، جب کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو پھر اس کے نامہ اعمال میں صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت اپنے اس بندے کا ساری زندگی انتظار کرتے ہیں، اس کے آخری سانس تک انتظار کرتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اس گناہ سے معافی مانگ لے، اس گناہ پہ توبہ کر لے۔ اور اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے کھاتے سے وہ گناہ بھی مٹا دیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اسی روایت کے اندر فرمایا کہ کسی شخص نے گناہ کا ارادہ کیا تھا لیکن بعد میں اس نے وہ گناہ نہیں کیا، تو اس گناہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ اسے 1 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی، سورۃ الانعام کے اس حصے میں جو 8ویں پارے میں ہے، اس میں مشرکین کے کچھ عقائد کا رد بھی کیا گیا ہے کہ وہ بتوں کے نام پہ نظر و نیاز دیتے ہیں۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، وہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ جو اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے ہے، جن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہونے والے ہیں۔ بلکہ ان کے عقیدے کی خرابی یہ بھی بیان فرمائی کہ جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے، اگر بتوں کے نام پہ خرچ کرتے کرتے جو بتوں کا حصہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ کے حصے میں سے مزید بتوں کے نام پہ خرچ کر دیتے ہیں، اور اگر اللہ کے نام وقف کیا ہوا حصہ خرچ کرتے کرتے ختم ہو جاتا ہے تو بتوں کے نام پہ یا پجاریوں کے نام پہ رکھے ہوئے جو مال و منال ہیں اس میں سے پھر اللہ کے نام پہ دوبارہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اور ان کے عقیدے کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد تک کو بتوں کے نام پہ قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، فرمایا کہ مشرکین کے لیے اپنے طرف سے جو انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں ان کے نام پہ اپنی اولادوں کو قتل کرنا بھی شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے۔ اسی طرح اپنے جانور اور اپنی کھیتی کے کئی حصے وہ مجاوروں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 138 میں اس کا ذکر ہے، وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحِرْثٌ حِجْرٌ، فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیتی یہ ہم نے پجاریوں کے نام پہ، بتوں کے نام پہ چھوڑ دی ہے۔ حضرات گرامی، سورۃ الانعام یہاں پہ مکمل ہو رہی ہے اور اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے۔ اعراف کا مطلب ہے چٹیل میدان یا سطح مرتفع، اونچی جگہ۔ دراصل یہ جنت اور جہنم کے درمیان جو جگہ ہے، کچھ لوگ
قیامت والے دن اپنے نیکی اور گناہ کے برابر ہو جانے کی وجہ سے نہ جنت میں جا سکیں گے اور نہ انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ انہیں درمیان میں جو میدان ہے وہاں پہ رکھا جائے گا۔ بعد میں اللہ رب العزت ان پہ کرم فرماتے ہوئے، ان کی دعاؤں اور التجاؤں کو سنتے ہوئے، یا ان کے حق میں شہداء کی، حفاظ کی، امت کے صلحاء کی، اولیاء کی، صحابہ کی جو سفارشیں ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یا یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں شفاعت عمومی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو میدان اعراف کے اندر ہوں گے ان کو بالآخر جنت میں بھیج دیں گے۔ اور ان کے حوالے سے سورۃ الاعراف میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں سے جنتی بھی گزر رہے ہوں گے اس میدان سے جنت میں جانے کے لیے، اور جہنمیوں کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے وہاں سے گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہوگا۔ تو یہ لوگ جو ہیں جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے کہ آپ نے نیک اعمال کیے جس کا صلہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس صورت کی جو ابتدا ہے وہ اتباع سنت کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، فرمایا کہ جو آپ کی طرف قرآن و سنت کی صورت میں نازل کیا گیا ہے اسی کی پیروی کرو، اور اپنے دوستوں کی یا اپنے طرف سے جو چیزیں آپ نے بنا لی ہیں یا جو بدعات ایجاد کر لی ہیں یا لوگوں نے بڑی خوبصورت چیزیں بنا کے دین کے نام پہ آپ کو بتا دی ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ دین کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، جو اللہ نے کہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، وہ نہیں کہ جو مجھے بھلا لگ رہا ہے، وہ نہیں کہ جو کسی نے مجھے مزین کر کے میرے ذہن میں بات ڈال دی ہے، بلکہ جب بھی مجھے کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی کام نیکی کے نام پہ بتائے گا تو میرا اور ہر مسلمان کا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ قرآن سے یا حدیث سے اس کی دلیل کیا ہے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو پھر وہ کام کرنا غلط ہے، چاہے وہ کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہو رہا ہو۔ اس صورت میں، یہ صورت مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے، اور اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ایک بار پھر ذکر ہے۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس کا تذکرہ ہے، اور ابلیس نے وہاں پہ جو اللہ سے بحث کی، جو گفتگو کی، وہ کافی لمبی چوڑی گفتگو ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے تو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی خوبصورت شکلیں بنائیں، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، وہ کہنے لگا میں تو اس سے بہتر ہوں، اور اس کے پاس ایک لاجک تھی، ایک عقلی دلیل تھی اس کے پاس، اور وہ دلیل اس نے اللہ کے سامنے پیش بھی کی۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے جو کہ بلندی کی طرف جاتی ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے جو کہ پستی کی طرف جاتی ہے، تو میری سرشت میں بلندی ہے، اس کی سرشت میں پستی ہے، یہ مجھ سے کمتر ہے، حقیر ہے، میں اعلیٰ ہوں، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ لیکن وہ یہ بات بھولا اپنے تکبر اور انا کی وجہ سے کہ یہاں پہ تو بڑے چھوٹے کا سوال نہیں ہے، یہاں پہ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ بڑے ہیں، وہی ماننا ہے، یہی عبودیت ہے، یہی عبادت ہے، یہی عبدیت ہے،
یہی اللہ کی فرمانبرداری ہے، یہی اطاعت خداوندی ہے۔ اور جب بات نہیں بنی، اللہ نے دھتکار دیا، اپنے دربار سے نکلنے کا حکم دیا، تو کہنے لگا انذرنی الی یوم یبعثون، کہ پھر مجھے موت نہ آئے قیامت کے دن تک، یہ میری جو بات ہے یہ آپ قبول کر لیں۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں مہلت دی۔ پھر وہ کہنے لگا لأقعدن صراطک المستقیم، کہ میں آپ کا جو سیدھا راستہ ہے اس کے درمیان میں آ کے بیٹھ جاؤں گا۔ بلکہ ایک آیت میں تو اس کی یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ اس نے کہا کہ میں ہر کونے پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ پھر اس نے بڑی تفصیل بیان کی کہ کیسے کیسے میں بنی آدم کو، میں تمام انسانوں کو کیسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج منہا مذموما مدحورا، جاؤ میرے دربار سے ذلیل و رسوا ہو کے، ناکام و نامراد ہو کے نکل جاؤ۔ اور پھر اس نے اپنے جو سازشیں ہیں، اپنی چالیں ہیں، اس کا آغاز خود حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا ایک ابتدائی دور کے طور پہ، ایک ٹریننگ کے طور پہ، اور اس میں حلال و حرام کی تمیز سکھانے کے لیے فرمایا کہ جنت کی ہر چیز کھا سکتے ہو، صرف ایک پھل ہے آپ یہ نہیں کھائیں گے، ایک درخت ہے اس سے آپ نہیں کھائیں گے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ کو جس کام سے اللہ منع کریں گے آپ نے اس سے رکنا ہے، اور اگر نہیں رکیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن وہ آ کے کیا کہنے لگا الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، کہ اللہ نے آپ کو یہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا کہیں آپ فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں آپ جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہ رہ جاؤ، اس وجہ سے منع کیا ہے۔ بہرحال حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام نے وہ پھل کھایا، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان سے لباس بھی چھین لیا، ان کو جنت سے بھی نکال دیا، اور اس سے پہلے شیطان کو بھی اپنے دربار سے نکال دیا، پھر شیطان کا داخلہ جنت میں بھی بند کر دیا، اور اس کو بھی زمین پہ بھیج دیا۔ تو یہاں پہ آ کے تو ایسے لگتا ہے کہ دونوں برابر ہو گئے، دونوں نے حکم خدا کی نافرمانی کی، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دوبارہ سے جنت میں ہیں اور شیطان ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ تو پھر فرق کہاں پہ پڑا؟ فرق پڑا کہ اس نے اپنے گناہ پہ اصرار کیا۔ فرق یہاں پہ پڑا کہ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کیا اور پھر اس پہ توبہ نہیں کی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انجانے میں گناہ کر بیٹھے، اور پھر اس پہ معافیاں مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دعائیں کیں، 40 سال تک دعائیں کی، اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں اور انہیں معاف بھی کیا، انہیں مقام و مرتبہ بھی عطا کیا، انہیں نبوت بھی عطا کی، اور پھر انہیں جنت کا حقدار بھی بنایا۔ حضرات گرامی، لباس کا تصور یہاں پہ دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ لباس عزت کی علامت ہے، اور جب اللہ عزت چھینتے ہیں تو اس کی ایک علامت ہے کہ لباس چھین لیا جاتا ہے۔ تو بے لباسی جو ہے وہ کوئی لبرلزم نہیں ہے، بے لباسی جو ہے وہ کوئی آزادی نہیں ہے، بلکہ وہ ذلت، رسوائی اور حیوانیت کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان سے لباس چھینا تو پھر حضرت آدم اور حوا کی حالت کیا تھی؟ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ وہ دونوں اپنے جسم جنت کے پتوں سے ڈھانپ رہے تھے، ان کو شرم آ رہی تھی،
یہ حیا، یہ شرم، اپنا سطر ڈھانپنا، اپنے جسم کو ڈھانپنا، یہ انسان کی فطرت اور سرشت میں رکھا گیا ہے۔ جو اس فطرت کے خلاف جاتا ہے وہ انسانیت کے درجے سے نیچے گرتا ہے۔ اور لباس کی مزید وضاحت یہاں پہ اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ ہم نے آپ پہ لباس نازل کیا ہے، یہ حکم خدا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لیواری سوآتکم، تاکہ وہ تمہارے سطر کو ڈھانپے، تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپے۔ خاتون کا، عورت کا سارا جسم سطر ہے، سوائے اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اور بعض مفسرین اور محدثین اور فقہاء کے نزدیک اس کا چہرہ۔ اس کے علاوہ اس کے بالوں سے لے کے اس کے سارے کا سارا جسم جو ہے وہ سطر ہے، اس کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ غیر محرم کے سامنے اسے ظاہر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے سے نیچے تک کا جو حصہ ہے وہ سطر ہے، اس کو ڈھانپنا۔ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ فیشن کے نام پہ جینز کی پینٹیں جو ہیں اس کو جگہ جگہ سے پھاڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فیشن ہے۔ فیشن کریں، پینٹ بھی پہنیں، لیکن لباس کے سلسلے میں جو اصول ہیں ان کو مد نظر رکھیں۔ ایک تو اس سے آپ کا سطر ظاہر نہیں ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ لباس بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض خواتین ایسی ہوں گی، جہنمی خواتین کے بارے میں فرمایا کہ ایسی ہیں وہ کہ لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بے لباس نظر آتی ہیں۔ یعنی یا تو ان کا لباس اتنا ٹائٹ ہے کہ جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، یا یہ ہے کہ اتنا باریک ہے کہ اس سے جسم ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ہر دو صورت میں یہ لباس جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ بلکہ لباس کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ جو تقویٰ کا لباس ہے، پرہیزگاری کا لباس ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اور بے لباسی جو ہے اس کو فتنہ قرار دیا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہ شیطان آپ کو فتنے میں نہ ڈالے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح کہ اس نے آپ کے والدین کو، حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما، اس کے مشورے کے نتیجے میں ان سے ان کا لباس ہی چھین لیا گیا۔ حضرات گرامی، لباس میں ایک اور بات جو ارشاد فرمائی وہ خوبصورتی ہے۔ لباس وہ پہنے کہ جو معاشرے کے ادب و آداب کے مطابق ہے، لباس وہ پہنے کہ جو دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے۔ بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، آپ فرما دیجئے کہ کس نے آپ کے اوپر حرام قرار دے دی ہے وہ خوبصورتیاں جو اللہ نے آپ کے لیے جاری کی تھی، اور کھانوں میں سے وہ پاکیزہ طیب کھانے جو اللہ نے آپ کو عطا کیے تھے۔ یعنی کہ یہاں پہ رہبانیت کی بالکل ایسے ملنگ بن جانا، لباس کا خیال نہ کرنا اور لباس کی طہارت کا خیال نہ کرنا، اس کے میلے کچیلے ہونے کا خیال نہ کرنا، یہ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور مسجد میں جاتے ہوئے لباس کا مزید اہتمام کرنا، اس کا بھی حکم دیا۔ فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جاتے ہوئے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے جاؤ، اہتمام کر کے جاؤ۔ آپ ایک پروٹوکول ہوتا ہے ہر جگہ کا، ایک ڈیکورم ہوتا ہے ہر جگہ کا
اس کا خیال رکھیں کہ آپ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، تو جو بھی آپ کو میسر ہے اس میں سے خوبصورت لباس پہن کے، خوشبودار لباس پہن کے، بہترین لباس پہن کے، صاف ستھرا لباس پہن کے جائیں۔ سورۃ الاعراف جو ہے اس میں وہ قومیں کہ جن پہ اللہ نے عذاب کیا ہے، 5 ایسی قوموں کا آخر میں ذکر کیا۔ قوم نوح کا ذکر کیا، فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے سرے سے جھٹلا دیا۔ چند لوگ ایمان لائے 950 سال کی محنت کے بعد بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تنگ آ کے ان کے لیے بد دعائیں کی، تو اللہ نے ان کو، حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو اور ان کے متبعین کو اس قوم سے نجات دی، اور ایک کشتی کے اندر ان کو بچا لیا، اور تمام کے تمام مشرکین اور کفار کو اللہ رب العزت نے ایک عمومی سیلاب کے ذریعے غرق کر دیا۔ سورۃ الاعراف کی 64 نمبر آیت میں اس چیز کا تذکرہ ہے۔ پھر قوم عاد کا ذکر ہے، ایسی دیو ہیکل قوم، ایسے کہ کھجور کے تنوں جتنے ان کے قد تھے، اتنے مضبوط ان کے جسم تھے، اور اتنے وہ طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو کھود کھود کے اس میں انہوں نے بڑے زبردست قلعہ نما مکانات بنائے ہوئے تھے۔ تبوک کے مقام پہ ان کے مکانوں کا ذکر ہے۔ یہ جب اس قوم کو حضرت ہود علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو اس کے جواب میں یہ کہنے لگے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ ہم نے تو توحید کو ماننا نہیں ہے، یہ جو عذاب کی باتیں آپ کرتے ہیں یہ آپ پھر لے ہی آئیں اگر آپ سچے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی طاقت کا اظہار ایسے کیا کہ اتنے مضبوط لوگوں کے اوپر صرف ہوا بھیجی، آندھی مسلط کر دی، اور یہ لوگ آپس میں ٹکرا کر اور پہاڑوں سے سر پٹخ کر مر گئے، اور یہ پھر ایسے گرے ہوئے تھے کہ جیسے کھجوروں کے تنے جو ہیں وہ گرے ہوتے ہیں، کٹی ہوئی کھجوروں کی طرح گر گئے۔ حضرات گرامی، قوم سمود کا ذکر ہے جو کہ قوم صالح تھی، ان کے اندر بھی بہت سی خرابیاں تھیں، جن میں شرک پہلے نمبر پہ تھا، اور طرح طرح کے مطالبات کیے انہوں نے۔ ایک یہ کہا کہ ہم آپ کو اس وقت نبی مانیں گے کہ یہ جو پہاڑ ہے اس میں سے اونٹنی پہاڑ میں سے نکل کے آئے اور وہ ہمارے سامنے ایک بچہ جنم دے، یعنی کہ دونوں ہی غیر فطری چیزیں ہیں، کہ پہاڑ میں سے اونٹنی کا نکلنا بھی غیر فطری ہے، اور پھر اونٹنی وہ فوری طور پہ بچہ جنم دے، اس کا وہ پورے کا پورا جو ایک نظام ہے جو اللہ رب العزت نے اولاد کی پیدائش کے حوالے سے قائم کیا ہے وہ بھی مکمل نہ ہو، تو یہ دونوں معجزات اللہ نے ان کے سامنے ظاہر کر دیے، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کے جو ٹانگیں ہیں وہ گھٹنوں سے کاٹ دیں، اور وہ اونٹنی وہیں پہ تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اوپر ایک تو ایسا زلزلہ نازل کیا کہ جس کے ذریعے یہ لوگ جو ہیں مر گئے آپس میں ٹکرا کے، اور مکانات ان کے اوپر گر گئے اس کے نتیجے میں، اور یہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے، پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیا اللہ رب العزت نے۔ اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے گئے تو رستے میں ایک مقام حجر ہے جو کہ قوم سمود جہاں پہ رہتی تھی،
وہاں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پہ کنویں تھے. ایک وہ کنواں تھا کہ جس سے قوم سمود پانی پیتی تھی، اور دوسرا وہ کنواں تھا کہ جس سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیتی تھی. صحابہ نے قوم سمود والے کنویں سے پانی بھرا، اپنے جانوروں کو پلایا، خود پیا اور کھانا بنانے کے لیے استعمال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہنڈیا گرا دیں اور یہ پانی گرا دیں، اور وہ کنواں کے جہاں سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیتی تھی، فرمایا کہ یہاں سے پانی استعمال کریں، اور فرمایا کہ ان کے جو گھروں کے آثار اور کھنڈرات ہیں آپ ان میں مت جائیں، کیونکہ یہاں پہ عذاب نازل ہوا تھا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوبارہ عذاب نازل نہ ہو جائے. اور پھر جب اس میدان سے گزرنے لگے تو فرمایا کہ یہاں سے تیزی سے گزر جائیں. چوتھے نمبر پہ قوم لوط کا ذکر ہے. جب ان کے اندر جو خرابی تھی، ایک تو شرک، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بدفعلی کا شکار تھے، مردوں سے مباشرت کرتے تھے، اور یہ غیر فطری فعل ان کے اندر اس قدر رچ بس چکا تھا کہ عورتوں سے متنفر ہو چکے تھے. اور جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہ نکالو ان کو، ہمارے پاس رہنے کے یہ قابل نہیں ہے، ہماری بستی سے ان کو نکالو، یہ بڑے پاک باز لوگ بنتے ہیں. بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، انہوں نے ان پہ الزام لگانے شروع کر دیے اور کہا کہ ان کو نکالو یہاں سے. اللہ رب العزت نے وہ بستی ہی ان کے اوپر الٹ دی اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی. اور پانچویں نمبر پہ قوم مدین یعنی قوم شعیب کا ذکر ہے. اس کا تذکرہ 8ویں پارے سے شروع ہو رہا ہے، 9ویں پارے میں مکمل ہو رہا ہے. ان کے اندر بہت سی خرابیاں، شرک بھی، اور ایک خرابی ان کے اندر کم تولنا تھی، کم تولنے کے یہ عادی تھے. تو اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ ان کو نصیحت کریں کہ یہ جب کوئی چیز خریدتے ہیں اور جب کوئی چیز بیچتے ہیں تو ایک ہی پیمانہ رکھیں اور وزن پورا کیا کریں، ناپ تول میں کمی نہ کیا کریں. تو اس وقت بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے، وہ کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ، وہ کہنے لگے کہ اے شعیب، وہ ہم آپ کو اور وہ لوگ جو آپ کے متبع ہیں، جو آپ کی بات مانتے ہیں، جو آپ پر ایمان لائے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، اپنی بستی سے نکال دیں گے. اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر ہمارے عقیدے پہ، ہمارے نظریے پہ واپس آ جاؤ. تو یہ جو قوم ہے اس پہ بھی پھر اللہ رب العزت نے عذاب مسلط کیا اور یہ بھی تباہ و برباد ہو گئے. یہاں پہ وہ قومیں کہ جن پہ عذاب نازل ہوا، صرف اتنا ذکر نہیں کیا کہ ان پہ عذاب نازل ہوا یا کون سا عذاب نازل ہوا، بلکہ ساتھ ان کی خرابیاں بتائی ہیں کہ یہ خرابیاں تھیں ان کے اندر، ان خرابیوں کی وجہ سے ان پہ عذاب نازل ہوا تھا. یہاں پہ امت مسلمہ کے لیے یہ عبرت اور نصیحت ہے کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے صدقے اس امت پہ عذاب عمومی نازل نہیں ہوگا، لیکن یہ حقدار جو بھی شخص ایسے ایسے گناہ کرے گا وہ ان عذابات کے حقدار ہیں، اور ان کو انفرادی طور پہ دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے، اور بالآخر ان کو قیامت والے دن تو پوچھا ہی جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام خرابیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے قوموں پہ دنیا میں عذاب نازل ہوئے، جن کی وجہ سے قیامت والے دن گرفت اور پکڑ ہوگی، اور ہمیں تمام وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی اور ہماری موت جو ہے وہ دین کے مطابق ایک مسلمان والی اور ایک مومن والی موت بنا دے، ایک مومن والی زندگی بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین.